تمام دستاویزات جو ملک میں بنتی ہیں، تمام قانون اور پالیسی جو بنتے ہیں، بجٹ اس میں سب سے اہم دستاویز ہوتی ہے یا ڈاکیومنٹ ہوتا ہے۔ بجٹ کی ڈسکشن کے دوران یا بجٹ کے بارے میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں، اس کا امپیکٹ صرف اس سال پہ نہیں ہوتا، صرف اس وقت پہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بہت دور رس نتائج ہوتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں نا کہ مشکل فیصلے کرنے ہوں گے، لوگوں کو تھوڑا سا تکلیف برداشت کرنی ہوگی وغیرہ وغیرہ، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مشکل جو فیصلے ہیں اس کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ کیا وہ پھر عام لوگوں پہ ہوگا جو کہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے؟ اچھا، ابھی بجٹ پریزنٹ ہو گیا، ابھی اس پہ ڈسکشن اور میرا خیال اپروول ابھی تک نہیں ہوئی فائنل، لیکن اس پہ کافی ڈسکشنز ہو رہی ہیں، اور آپ نے سنا ہوگا اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں بجٹ میں یا معیشت میں، تو آپ نے تجزیہ کاروں کے اور سیاست دانوں کے اور مختلف جو معیشت دان ہیں ان کے آپ نے تجزیے سنے ہوں گے اس پہ، اور یہ تجزیے جو ہیں یہ چند شقوں پر ہیں زیادہ تر۔ مطلب جیسے آج میں طلعت حسین کی بات سن رہی تھی تو وہ ان کا فوکس جو تھا وہ تنخواہ دار یا سیلریڈ کلاس پہ تھا۔ اسی طرح بہت سے تجزیہ کار جو ہیں وہ ہر ایک شق کو دیکھ رہے ہیں اور اس پہ اپنا موقف بتا رہے ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اس کو براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھنا چاہیے، کیونکہ جب تک ہم بجٹ کو اس کے تاریخی تناظر میں نہیں دیکھیں گے اور ہم اس کا جو پورا جو کانٹیکسٹ ہوتا ہے ہم اس میں نہیں دیکھیں گے تو ہم اس سے نہ صحیح نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم مستقبل کے لیے ایک لائے عمل جو ہے وہ ہم طے کر سکتے ہیں جس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک میں بہتری آئے۔ جس سے بجٹ کسی بھی حکومت کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے، تمام دستاویزات جو ملک میں بنتی ہیں، تمام قانون اور پالیسی جو بنتے ہیں کسی بھی سال میں، بجٹ اس میں سب سے اہم دستاویز ہوتی ہے یا ڈاکیومنٹ ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ریاست کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں خرچ ہو رہا ہے، اور اس سے اس کی ترجیحات پتہ چلتی ہیں۔ بجٹ کی ڈسکشن کے دوران یا بجٹ کے بارے میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں اس کا امپیکٹ صرف اس سال پہ نہیں ہوتا، صرف اس وقت پہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بہت دور رس نتائج ہوتے ہیں۔ اور اس وقت جو ہم معیشت کے بحران کا، جس بھی ہم بجٹ کے بحران کا جو ہم شکار ہیں، وہ دہائیوں کے اسی طرح کے غلط فیصلے اور غلط ترجیحات کا نتیجہ ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو فیصلے ہیں، یہ جو ترجیحات ہیں، یہ ایک خاص طبقے کے مفادات کو مد نظر رکھ کے کی گئی ہیں، خاص طبقے کے نقطۂ نظر کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اور پرابلم یہ ہے کہ جو تمام بڑی پارٹیاں ہیں ان میں یہی لوگ ہیں، مطلب یہی لوگ ہیں، وہ ایک پارٹی میں بھی ہیں، دوسری میں بھی ہیں، یا بدلتے رہتے ہیں پارٹیاں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پارٹی حکومت میں ہو، جو بھی لیڈر ہو اس وقت، وزیر اعظم ہو یا جس کی بھی بات چلتی ہو، ان کا اصل جو کور ان کی جو ڈسکشن ہوتی ہے، جو کور ان کا نقطۂ نظر ہوتا ہے، وہ اسی طبقے کے حق میں ہوتا ہے۔ تو اس سے کوئی تبدیلی نہیں آتی، اور عام لوگوں کی اس میں نہ آواز شامل ہے اور نہ ہی وہ اس حد تک منظم ہیں یا اس حد تک وہ انفارمڈ ہیں کہ وہ اپنی آواز اسرٹ کر سکیں۔ مطلب سوشل میڈیا پہ لوگ بات کرتے ہیں، آپس میں پرائیویٹ گیدرنگز میں بات کرتے ہیں، لیکن کوئی ایسا پلیٹ فارم انہوں نے ابھی تک نہیں ڈیسائیڈ کیا جو کہ ایک سیاسی پلیٹ فارم ہونا چاہیے، جس پہ آپ بیٹھ کے تو ایک سیاسی پلیٹ فارم سے آپ اپنا نقطہ نظر یک آواز ہو کے آپ جو ہے وہ بلند کریں۔ اس طرح کا ایسا ابھی تک کچھ نہیں ہوا، عام لوگوں کی میں بات کر رہی ہوں۔ تو اگر اسی طرح حالات چلتے رہے تو حالات جو ہیں وہ بد سے بدتر ہو جائیں گے۔ انگلش میں کہتے ہیں کہ یو کینٹ سی فارسٹ فار دا ٹریز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جنگل کو جب دیکھتے ہیں تو اگر آپ ایک ایک درخت کو دیکھنے لگیں تو جنگل کی جو پوری انوائرمنٹ ہے یا جنگل جو پورا اس کے حالت ہے وہ آپ کے سامنے نہیں آتی اور آپ اس کا تجزیہ نہیں کر سکتے۔ مطلب اگر 2-4 درختوں کو کیڑا لگا ہے یا 2-4 درخت جو ہیں وہ ٹوٹنے والے ہیں یا زیادہ درخت ٹوٹنے والے ہیں، زیادہ درخت خراب ہو گئے ہیں، تو اب جب تک آپ پورے فارسٹ کا، پورے جنگل کا ایک سروے نہیں کریں گے، آپ کو اس کی پرابلم کی جو ڈیپتھ ہے، جو گہرائی ہے، وہ آپ کو پتہ نہیں چلے گی۔ تو یہی حال ہماری معیشت کا ہے۔ آپ ایک ایک چیز کو دیکھتے رہیں، بجٹ کی ایک ایک شق کو آپ ڈسکس کرتے رہیں، آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ ہم اصل میں کتنی مصیبت میں ہیں اس وقت اور کیا پرابلمز ہیں ہمارے سامنے۔ کیونکہ اس وقت ہمیں معلوم ہے، یہ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت ہمارے سامنے، حکومت کے سامنے، اس وقت جو بھی لوگ یہ فیصلہ کر رہے ہیں ان کے سامنے اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ وہ IMF کی بات مانیں۔
ان کو IMF کی بات ماننی پڑے گی، کیونکہ اگر وہ نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملے گا، اور اگر IMF سے ریلیف نہیں ملے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دوست ممالک جو ہیں وہ بھی ریلیف نہیں دے سکتے۔ اصل سوال یہ ہے کہ جو بھی انہوں نے فیصلے کیے ہیں، کیونکہ کہہ رہے ہیں نا کہ مشکل فیصلے کرنے ہوں گے، لوگوں کو تھوڑا سا تکلیف برداشت کرنی ہوگی وغیرہ وغیرہ، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مشکل جو فیصلے ہیں اس کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ کیا وہ پھر عام لوگوں پہ ہوگا جو کہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے، یا وہ جو مراعات یافتہ طبقہ ہے جو کہ اب تک عیش و عشرت کی آسان زندگی گزار رہا ہے، جن کو کاروبار میں فیکٹریوں میں سبسڈیز مل رہی ہیں، ٹیکس چھوٹ مل رہی ہیں، ان کو بھی کچھ قربانی دینی پڑے گی؟ جو آپ کا حکمران طبقہ ہے جن کو فری میں بجلی، گیس، نوکر چاکر وہ سب ملتے ہیں، کیا وہ بھی اس میں کچھ اپنا حصہ ڈالیں گے؟ کیا اس میں وہ بھی مراعات میں اپنے کمی کریں گے؟ اگر ہم اس بجٹ میں دیکھیں ہمیں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس وقت جو لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اس بجٹ کا بوجھ ابھی تک جو ہے وہ سیلریڈ کلاس پہ ہے اور عام لوگوں پہ ہے۔ یہ بات سب لوگوں کو معلوم ہے کہ $1700 بلین کی سبسڈی اور مراعات ملتی ہیں ایک خاص طبقے کو، یا مراعات یافتہ طبقہ آپ اس کو کہہ لیں یا ایلیٹ کلاس کہہ لیں، وہ جاری رہیں گی، اس کو کم کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ دوسری طرف عام لوگوں پر جو ہے وہ ٹیکس ڈالا جا رہا ہے، اور جہاں عام لوگوں پر ٹیکس بڑھایا جا رہا ہے وہاں پہ یہ اطلاع مل رہی ہے کہ نیشنل اسمبلی کا جو بجٹ ہے اس میں انہوں نے 140% کا اضافہ کیا ہے، اور سینٹ کا جو بجٹ ہے اس میں انہوں نے 250% کا اضافہ کیا ہے۔ تو اور اسی طرح جو یہ لوگ جب باہر کے دوروں پہ جاتے ہیں اس میں کوئی اس کا ذکر نہیں ہے کہ باہر کے جب یہ دوروں پر جائیں گے تو یہ کم لوگوں کو لے کے جائیں گے، وہاں پہ 5 اسٹار ہوٹلز کے بجائے عام ہوٹل میں ٹھہریں گے، وہاں پہ یہ لگژری جو ان کے پروٹوکولز ہوتے ہیں وہ نہیں کریں گے، یا کھانے جو ہے وہ بہت ہی لیوش کھانے نہیں کھائیں گے اور کھلائیں گے دوسروں کو، اس کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ ملک میں جو بھی اس ایلیٹ کلاس کی سیر و تفریح کی اور انجوائمنٹ کی جو فیسلٹیز ہیں، جس میں گولف کورسز ہیں، کلبز ہیں، ریسٹ ہاؤسز ہیں، ان کے بڑے بڑے محلات ہیں، اس پر بھی کوئی ٹیکسیشن کا ابھی تک کوئی ذکر نہیں ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو ہمیں ڈائریکشن پتہ چل گئی کہ اس وقت بھی جو حکومت ہے اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ عام لوگوں پر ٹیکس کم کرے اور ان لوگوں پر ٹیکس زیادہ کرے۔ میرا خیال ہے یہ وہی ڈگر ہے جس پہ اب تک ہم چلتے آئے ہیں۔ دوسرا جو سوال ہے کہ کیا جو سیاسی مفادات ہیں ان کو نظر انداز کر کے یہ ٹیکس پالیسی بنائی جائے گی؟ تو ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایگریکلچر ٹیکس کا کوئی ذکر نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک بہت ہی پاورفل کلاس ہے، اور جو اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہیں وہ سارے کے سارے زمیندار، جاگیردار ہیں بڑے بڑے، تو وہ تو کبھی اس کو نہیں پاسبل ہونے دیں گے کہ ان کی جو ایگریکلچر انکم ہے اس پہ ٹیکس لگائے۔ تو اپروو ہی وہی لوگ کرتے ہیں، تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح کاروباری طبقہ جو ہے وہ ایک بہت ہی اسٹرانگ پاورفل کلاس ہے، اور وہ ہمیشہ ریزسٹ کرتے ہیں اپنی اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرانے میں یا ٹیکس ان پہ جو لگے۔ تو اچھا، ایک چیز جو شاید میرا خیال ہے کہ اچھی، اب اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے، وہ میں سمجھتی ہوں کہ شاید اپریشیٹ کرنی چاہیے، حالانکہ ابھی تک اس کا حتمی مجھے نہیں معلوم کہ رزلٹ کیا ہوگا۔ پاکستان میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ یہاں پہ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ نان فائلرز کی ہے۔ آج میں کس کو سن رہی تھی، کسی شو میں سن رہی تھی کہ اس وقت پاکستان کی جو 24 کروڑ آبادی ہے اس میں جو فائلرز ہیں وہ صرف چند لاکھ ہیں، مطلب باقی لوگ یہ تکلیف گوارا ہی نہیں کرتے کہ وہ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں، مطلب اپنے آپ کو رجسٹر کرا دیں اور وہ فائلر بن جائیں۔ تو کم از کم ابھی جو انہوں نے پرپوز کیا ہے، کم از کم وہ یہ کیا ہے کہ جو ریل اسٹیٹ ٹیکس ہے اس کو بڑھایا ہے، جو اس پہ سیلز کو، جو اموویبل پراپرٹی پہ سیلز ٹیکس ہوگا وہ نان فائلرز کے لیے میرا خیال ہے کہ ایون 45% تک انہوں نے کر دیا ہے۔ تو بعض لوگ کہہ رہے ہیں جی اس سے جو ہے پراپرٹی کا جو بزنس ہے وہ بیٹھ جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ ہمارے خیال میں کہ اٹس ناٹ اے بگ پرابلم۔ ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ اس وقت پراپرٹی کو جس طرح سے سٹے بازی کے لیے، اسپیکولیشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، وہ عام لوگوں کی پہنچ سے بالکل باہر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مطلب عام جو ایک مڈل کلاس کا کپل ہے جو کہ دونوں میاں بیوی کام کرتے ہیں اور شاید 1-2 لاکھ کما بھی لیتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ اپنا گھر جو ہے وہ خرید سکیں، افورڈ کر سکیں۔ اور یہ اسی کا نتیجہ ہے جب آپ نے لینڈ کو فری چھوڑ دیا ہے کہ جی آپ لے کے رکھ لیں، اس پہ آپ سٹے بازی کریں، جب قیمت زیادہ ہو تو بیچ دیں، کم ہو تو خرید لیں۔ اور پراپرٹی کی قیمتیں جو ہیں وہ بھی یہی لوگ طے کرتے ہیں جن کی بڑی بڑی جائیدادیں ہیں اور بڑے بڑے ان کے پاس پلاٹس رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک اچھی بات ہے، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ یہ پریکٹیکلی کتنا ایک اپلیکیبل ہوگا، یا یہ لوگ کتنا ایک اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔
اچھا، بجٹ کا صرف یہ ایک کام نہیں ہوتا ہے، یہ بہت ہی اہم بات ہے جو میں کہنے لگی ہوں. یہ صرف مقصد نہیں ہوتا کہ آپ جو اس وقت کے پرابلمس ہیں آپ ان کو ایڈریس کر لیں. جیسے میں نے کہا کہ بجٹ میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کئی دہائیوں تک ان کا امپیکٹ ہوتا ہے. اگر ہم نے مستقبل کے لیے پاکستان کو ایک خود مختار ملک بنانا ہے، پاکستان کو خوشحال ملک بنانا ہے، پاکستان کو ترقی پسند ملک بنانا ہے، تو اس کی بنیاد ہمیں آج سے رکھنی پڑے گی. کیونکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے جادو کی چھڑی گھمائی اور پاکستان ترقی پسند بھی ہو گیا اور خوشحال بھی ہو گیا وغیرہ وغیرہ. اس کے لیے آپ نے ٹھوس اقدامات لینے ہوں گے، اور اس کا ہمیں کوئی اس بجٹ میں مجھے ایٹ لیسٹ نظر نہیں آ رہا کہ کسی نے اس بات پہ سوچا بھی ہے یا نہیں. اٹ از پاسبل کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ شاید اتنے مشکلات میں گھری ہوئی ہے کہ وہ مستقبل کا سوچ ہی نہیں رہے، لیکن آئی تھنک کہ دیٹس اے ویری شارٹ سائٹڈ پوائنٹ آف ویو. اصل میں جو معاشی غلامی ہوتی ہے وہ جو کلونیل غلامی تھی جس میں انگریز اس خطے میں آ کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ اس سے بھی بدتر ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ اس کے مضر اثرات ہوتے ہیں آپ کے معاشرے پر، آپ کے ملک پر، آپ کے ڈیموکریسی پہ، آپ کا جو پورا نظام ہے اس پہ. اس کا تو میں نے بہت دفعہ ذکر کیا ہے، میں صرف آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دیتی ہوں چند چیزیں جن کا میرا خیال ہے کہ بجٹ سے امیجیٹ اس کا تعلق شاید نہ ہو، لیکن ان دا لانگ رن یہی چند اقدامات ہیں جو کہ ہمیں آہستہ آہستہ معاشی خود مختاری کی طرف لے کے جائیں گے. اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ لینڈ ریفارمز ہیں. لینڈ ریفارمز کیونکہ لینڈ اس ملک میں ایک بہت ہی بڑا ذریعہ پیداوار ہے یا ایسٹ ہے، اور اس کی صرف اکنامک ویلیو نہیں ہے، اس کی پولیٹیکل اور سوشل ویلیو بھی ہے. جہاں جہاں پہ بڑے جاگیرداروں کا قبضہ ہے وہیں پہ اپریشن بھی زیادہ ہے، وہیں پہ پسماندگی بھی زیادہ ہے، وہیں پہ لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا ہے، وہاں پہ تعلیم نہیں اچھی وغیرہ وغیرہ. اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسٹلی سندھ میں ہے، ساؤتھ پنجاب میں ہے، اور جہاں جہاں قبائلی سردار ہیں وہاں پہ یہ زیادہ ہے. تو اس کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا. اور جو لینڈ مافیا جو میں کہہ رہی ہوں، جو اربن لینڈ ہے، جو شہری زمین ہے، اس پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ اسی طرح کی سوسائٹیاں جو ہیں وہ بنتی رہیں گی، اور مڈل کلاس کے لیے، اپر مڈل کلاس کے لیے، اور جو غریب لوگ ہیں ان کو کچی بستیوں میں ایسی جگہوں پہ دھکیل دیا جائے گا، پریفری آف دا سٹی پہ، کہ جہاں نہ پانی کی نکاسی ہوگی، نہ بجلی ہوگی، نہ سڑکیں ہوں گی، اور نہ کوئی اور ان کو جو سہولیات ہوتی ہیں جو ایک شہری ہونے کے ناطے سے ان کا حق بنتا ہے وہ ان کے پاس ہوں گی. اس کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ یوتھ کا میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب تک یوتھ پہ فوکس نہیں کیا جائے گا، ان کی تعلیم پہ، ان کے صحت پہ، ان کے جو سکلز ہیں، ان کی سکلز ناٹ صرف کہ ہارڈ سکلز، مطلب یہ صرف سکل نہیں کہ آپ انجینئر بن گئے، آپ ڈاکٹر بن گئے، آپ مستری بن گئے، آپ کارپینٹر بن گئے یا پلمبر بن گئے، بلکہ یہ سکل کہ آپ نے لوگوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے، آپ میں کرٹیکل تھنکنگ ہے یا نہیں ہے، آپ پرابلم سالو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، آپ ہر چیز کو سائنٹیفک بنیادوں پہ دیکھتے ہیں یا آپ توہمات کا شکار ہیں، زندگی میں جو مسائل ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور ایڈریس کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے یوتھ کی ڈیولپمنٹ میں ایک بہت بڑا ان کا حصہ ہے. اور اسی طرح ان کی صحت کا جو نظام ہے وہ بہتر ہونا چاہیے. پھر ایک جو بہت ہی بڑا مسئلہ ہے اور جو ایڈریس کیے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا، وہ آپ کا خواتین کا معاشی جو آپ کا سسٹم ہے اس میں کردار ہے. تو اس وقت پاکستان میں خواتین کا حصہ اکنامک سسٹم میں بہت ہی آپ سمجھ لیں کہ نیگلیجبل ہے، مطلب بہت کم ہے. تو جب تک آپ ان کو امپاور نہیں کریں گے تعلیم کے حاصل کرنے کے حوالے سے، ان کو سکلز کے حوالے سے، ان کو جاب اپرچونیٹیز کے حوالے سے، ان کی ٹرانسپورٹیشن سے، ان کے تحفظ کے حوالے سے، تب تک یہ ملک جو ہے نہ ترقی کر سکتا ہے، نہ وہ معاشی خود مختاری کی طرف ہم جا سکتے ہیں. اور پھر جو ایک اور بہت امپورٹنٹ قدم ہے وہ ہے انڈسٹری لگانا. انڈسٹری کے بغیر تو آپ ایکسپورٹ بھی نہیں کر سکتے نا. جب تک آپ ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس نہیں بنائیں گے اور اس کو پھر باہر کے ملکوں میں ایکسپورٹ کریں گے، آپ کا امپورٹ ایکسپورٹ بیلنس اسی طرح خراب رہے گا. تو اس لیے انڈسٹری لگانا، لیکن انڈسٹری لگائے گا کون، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ابھی تک جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر پہ انحصار کیا جاتا رہا ہے کہ وہ جو ہے پرائیویٹ انویسٹمنٹ آئے گی اور پرائیویٹ لوگ جو آئیں گے وہ انویسٹ کریں گے اور اس سے ہماری انڈسٹری لگے گی. تو یہ نہیں ہوگا، یہ ریاست کو لگانا پڑے گا، ریاست کو اپنی ذمہ داری اس سلسلے میں قبول کرنی پڑے گی. اور جو اس وقت انویسٹمنٹس آ رہی ہیں، ابھی تک آئی تو نہیں ہے لیکن ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جی انویسٹمنٹ آنے والی ہے. IMF سے بھی ہو جائے گی ڈیل، اور سعودی عرب سے بھی ہو جائے گی، اور چائنا میں CPEC بھی بن رہا ہے، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب انویسٹمنٹ آتی ہے اور آپ اس کو صرف کنزمپشن کے لیے استعمال کرتے ہیں، مطلب اس کو کھانے پینے میں اور ضرورت کی جو اشیاء ہوتی ہیں وہ آپ
اس پہ خرچ کر دیتے ہیں، مطلب باہر سے آپ کی چیزیں آتی ہیں، آپ کے لوگ خریدتے ہیں اور وہ آپ کا جو سسٹم ہے اس طرح چلتا ہے، تو اس سے جو ہے ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ آپ کو جو انویسٹمنٹ آئی ہے وہ آپ کو IT سیکٹر میں لگانی پڑے گی، وہ آپ کو ٹیکنالوجی میں لگانی پڑے گی، وہ آپ کو ڈیولپمنٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے سڑکیں بنانی ہیں اور اسکول کی بلڈنگز بنانی ہیں اور بڑے بڑے عالیشان سوسائٹیز بنانی ہیں اور مالز بنانے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کی ڈیولپمنٹ پہ، ہیومن ڈیولپمنٹ پہ آپ نے فوکس کرنا ہے۔ تو جب تک یہ نہیں ہوگا، جب تک ہم نہیں سمجھتے کہ آپ ایک سسٹینیبل اکانومی کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ ایک عام اصول ہے، ہر ایک کو معلوم ہے کہ چادر جتنی بڑی ہوتی ہے اتنے ہی آپ پاؤں پھیلائیں۔ تو یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک سنہرا اصول ہے، اگر اس کو اس طرح سے سمجھا جائے کہ اس وقت جو پاکستان میں جو اخراجات ہیں، جو نان ڈیولپمنٹ اخراجات ہیں، جن کا حجم بہت زیادہ ہے، بہت بڑا ہے، جب تک اس کو کم نہیں کیا جائے گا، جب تک اس کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا، تو ہم کبھی بھی اپنا بجٹ جو ہے وہ بیلنس نہیں کر سکتے اور ہم کبھی بھی اس اپنے جو وسائل ہیں اس میں اپنا گزارا نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس پہ میرا خیال ہے کہ کسی نے فوکس نہیں کیا، ایٹ لیسٹ اس بجٹ میں نہیں دیکھ رہی کہ کسی نے اس پہ بات کی ہو۔ مطلب باتوں کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن عملی جو سٹیپس لینے ہیں اس کا میں کوئی نام و نشان یہاں پہ نہیں دیکھ رہی۔ تو ٹھیک ہے، فار دا ٹائم بینگ یہ بجٹ شاید آپ کو 1 سال گزارنے میں مدد دے دے، شاید 2 سال آپ نکال لیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب تو یہاں پہ امریکہ کا پیسہ بھی نہیں آ رہا نا، جو افغان جنگ جب چل رہی تھی، جب ٹیررزم پہ وار چل رہی تھی، اس سے پہلے جب امریکہ اور روس کا جو وہ آپس میں لڑائی ہو رہی تھی، اس وقت ہمیں پیسے آ رہے تھے اور ہمارا کھینچتان کے گزارا ہو رہا تھا۔ اب ہمیں کہیں سے کوئی پیسے نہیں آئیں گے، اور اگر ہم نے خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش نہیں کی تو آپ سمجھ لیں کہ اس ملک کا مستقبل جو ہے وہ بہت ہی مخدوش مجھے نظر آ رہا ہے۔ تو عام لوگوں کو یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے، عام لوگوں کو ایک سیاسی آواز بننے کی ضرورت ہے، اور برابری پارٹی کا پلیٹ فارم جو ہے وہ اسی لیے بنایا گیا ہے کہ آپ اس پہ آئیں، متحد ہوں، منظم ہوں، اپنی آواز اٹھائیں، اپنے حقوق کے لیے بات کریں اور ملک کو ایک صحیح سمت میں لے جانے پہ کی کوشش کریں، اور جو اس وقت حکمران طبقہ ہے اس پہ پریشر ڈالیں، ایک آرگنائزڈ پریشر ڈالیں، صرف انڈیویجول وائسز نہیں کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ باتیں کر لی۔ تو جب تک یہ نہیں ہوگا یہ ملک جو ہے وہ صحیح سمت میں، صحیح راستے پہ نہیں چل سکتا۔ بہت شکریہ۔